اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ کارپوریٹ موبائل ایپ کے بارے میں ہے۔ سپوز آپ کا کوئی پارٹنرشپ اکاؤنٹ ہے، یا آپ کا کوئی کمپنی اکاؤنٹ ہے، یا آپ کا کوئی اسکول آپ رن کر رہے ہیں، اسکول کا اکاؤنٹ آپ نے پارٹنرشپ میں کھولا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم میزان بینک اس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے۔ یا سپوز آپ نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے سبسڈائز ووچر ملا، جب کیا بولتے ہیں اس کو، ڈپازٹ سلپ پہ ملی جائیں، اور میرا جو کام ہے وہ بینک کرے۔ سپوز میرے جو سٹاف کو سیلری ہے وہ بینک پرووائڈ کرے، اور جو میرا اسٹوڈنٹ کی فیس ہیں یہ بھی بینک کلیکٹ کرے میری بیہاف پہ، اور مجھے پتہ بھی ہو کہ میرے فلاں بندے نے جمع کروا دیا، فلاں نے نہیں کروا دیا۔ تو اس طرح کی جو ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اگر آپ کو پارٹنرشپ اکاؤنٹ ہے اور پارٹنرشپ میں آپ کو موبائل ایپ چاہیے۔ پارٹنرشپ اکاؤنٹ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ موبائل ایپ نارمل موبائل ایپ کی طرح نہیں ہوتی، اس میں کیونکہ 1 2 3 4 5 6 10 پارٹنر 20 پارٹنر تک ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان 20 بندوں کی جو رضا ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ تو سگنیٹری ہوتے ہیں، کچھ سگنیٹری نہیں ہوتے۔ اب سپوز پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے، موسٹلی 2 سگنیٹری رکھے جاتے ہیں، تو اب ایک بندے کو ہم اگر موبائل ایپ پرووائڈ کر دیں تو وہ سارے کے پیسے کھینچے رکھے جدھر مرضی استعمال کرے، تو دوسرے بندوں کا جو رائٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم ای بیز، ای بیز یا الیکٹرانک بزنس جس کے نام سے ہم اس کو پرونونس کرتے ہیں، ای بیز لائٹ کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پارٹنرشپ میں 4 بندے ہیں، 4 بندوں کی پارٹنرشپ ہے، 4 بندوں میں 2 جو ہیں وہ ایکٹیو پارٹنر ہیں، مطلب وہ کام کر رہے ہیں، یا سپوز چاروں ہی ایکٹیو پارٹنر ہیں اور ان میں 2 جو ہیں وہ بینک کے سگنیٹری ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان 2 بندوں نے ہی جو ہے ٹرانزیکشن کریں، اور جو 2 دوسرے بندے ہیں وہ جسٹ اس کو ویو کر سکیں۔ جو آن لائن ٹرانزیکشن ہماری ہو رہی ہیں 2 دوسرے بندے اس کو ویو کر سکیں، اور یہ 2 بندے ہیں یہ جسٹ ٹرانزیکشن کریں اور اس کو فنڈ ٹرانسفر کریں یا نہ کریں۔ تو اس سسٹم کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ان 2 بندوں کو ویورشپ کے رائٹ مل جائیں گے اس ایپ میں، اور اس کا لاگ ان پاسورڈ دونوں کا الگ الگ ہوگا، اور جو 2 دوسرے بندے جو سگنیٹری ہیں ان کو بھی الگ لاگ ان پاسورڈ مل جائے گا، اور اس میں ایک بندے کے پاس رائٹس ہوں گے انپوٹر کے۔ انپوٹر مطلب ایک بندہ نے ٹرانسفر کرنا ہے 5 لاکھ روپے اے بی سی کمپنی کو، تو اے بی سی کمپنی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے 5 لاکھ وہ کیا کرے گا، ٹرانزیکشن کریٹ کرے گا، انپوٹ کر دے گا۔ اب دوسرے بندے کے پاس کیا ہوں گے، ایتھورائزر کے رائٹ ہوں گے، وہ کیا کرے گا، اس ٹرانزیکشن کو ایتھورائز کرے گا، تو تب جا کے وہ پیسے دوسرے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ تو اس طرح ایک بندے کے پاس ایتھورائزر کے رائٹ ہوں گے، ایک کے پاس انپوٹر کے رائٹ ہوں گے، اور ایک بندے جو ہے 2 بندے جو ہیں اس کو ویو کر سکیں گے۔ اچھا، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب مجھے ویورشپ کے رائٹ 2 بندوں کو نہ ملے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کو ویورشپ کے رائٹ نہ ملیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بندے کو انپوٹر کے رائٹ بھی ملیں اور ایتھورائزر کے رائٹ ملیں، یہ بھی پاسبل ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ اپنی مرضی کے کسی بندے کو ایڈ کروا سکتے ہیں یا لیس کروا سکتے ہیں، بٹ یہ کیا ہوگا، سارے بندوں کی ڈسکریشن ہوگی، سارے بندوں کے سگنیچر ہوں گے اس پیپر کے اوپر، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جو ہم نے ای بیز کے لیے اس کو کروانی ہے۔ تو ہر بندہ اپنی جو اس کی چوائس ہے، چوائس کے مطابق وہ ہمیں سائن بتا دے گا کہ اس بندے کو فلاں رائٹ دینے ہیں، اس کو فلاں رائٹ دینے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بل پیمنٹ کے رائٹس دینے ہیں نہیں دینے، فنڈ ٹرانسفر کے رائٹس دینے ہیں نہیں دینے، اور فنڈ کیا بولتے ہیں اس کو، کسی کا ادر کمپنی کو ادر بینک کو ٹرانسفر کرنے کے فنڈ دینے ہیں، مطلب جو رائٹس آپ نے دینے ہیں اس میں بھی ڈیفائن کیا ہوتے ہیں کہ کون کون سے رائٹ کس بندے کو دینے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس کے چارجز کیا ہوں گے۔ تو اگر آپ کا بزنس اچھا ہے، آپ میزان بینک کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہیں، میزان بینک میں آپ نے اپنے اچھے خاصے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بینک کا مینیجر کیا کرتا ہے، اس کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چارجز جو ہیں سارے کے سارے ویو کروا دے، اور وہ چارجز جو ہیں سارے کے سارے برانچ بیئر کرے۔ اگر رائٹس آپ کو چاہیے ویورشپ کے تو تقریباً 8,000 روپے 10,000 روپے سالانہ آپ سے چارج کیے جائیں گے۔ اگر آپ ویورشپ کے جسٹ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے انپوٹر کے رائٹ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، جسٹ میں یہ چیک کر لوں کس کی آن لائن آئی ہے کس کی نہیں آئی، ویورشپ کے رائٹ لینا چاہ رہے ہیں تو 10,000 روپے پر ایئر آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار اچھا ہے تو میزان بینک کے ساتھ چلیں،
اور اس کے چارجز جتنے بھی ہوں گے وہ برانچ بیئر کرے گی، اور یہ چارجز تقریباً 8,000 روپے پر منتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویورشپ، ایتھورائزر اور ان پٹر کے رائٹ ہوں تو یہ 8,000 روپے پر منتھ ہوتے ہیں، اور یہ بیئر کون کر رہا ہوتا ہے؟ برانچ کر رہے ہوتے ہیں، جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، اور جو آپ کی جو ہے ٹرانزیکشن وہ فری میں ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو اس کے اوپر کچھ نہیں دینا، جسٹ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو اچھی طرح میزان بینک میں رن کرنا ہے، اس میں پیسے جمع نکلوانے پہ، اور یہ ڈسکریشن اس کی ہوتی ہے، برانچ مینیجر کی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کو کروا دے، اگر چاہے تو آپ کو نہ کروائے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفینیٹلی بزنس اچھا دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ اسی طرح آتی ہے آپ کے پاس پارٹنرشپ اکاؤنٹ۔ اسی طرح آتا ہے جی پارٹنرشپ، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا پبلک لمیٹڈ میں تو نہیں ہوتا، پرائیویٹ لمیٹڈ میں آپ کر دیتے ہیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ میں آپ کو نیٹ بینکنگ چاہیے، تو اس میں بھی جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں منیمم 2 ہوں گے، میکسیمم آپ کے پاس جو ڈائریکٹر ہیں اس کی ڈیٹیل، اس میں کتنوں کو ویورشپ کے رائٹ دینے ہیں، کتنوں کو نہیں دینے ہیں، وہ بھی آپ اسی طرح جس طرح پارٹنرشپ میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں اسی طرح کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اس کے چارجز اسی طرح ہیں کہ یہ چارجز یا برانچ بیئر کرے گی یا ویورشپ کا رائٹ لیں گے تو آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک 2017 کے آرٹیکل کے مطابق جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کمپنی آرڈیننس میں، اس کے تحت سنگل ممبر کمپنی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اب اس سنگل ممبر کمپنی کے لیے کیا ہوگا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ان پٹ کر رہا ہے، ایتھورائز کر رہا ہے اور ویو کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ سنگل ممبر کمپنی کے لیے اس کو سارے کے سارے رائٹس اسی کو ہی مل جائیں گے، وہ اپنا ٹرانزیکشن کریٹ بھی کرے گا، ایتھورائز بھی کرے گا، فنڈ ٹرانسفر بھی کرے گا، تو سارے رائٹ اس کو مل جائیں گے، اور اس کے چارجز بھی برانچ بیئر کرے گی، آپ کو بیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کاروبار اس بینک کے ساتھ کتنا ہے، اس برانچ کے ساتھ آپ کا کتنا ہے، یہ بھی مینیجر کی ڈسکریشن کے اوپر ہے۔ اگلی چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ جو انٹرو میں کہ آپ کے پاس ایک اسکول ہے یا ایک کوئی کمپنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے ملازمین کی تنخواہ بھی بینک کی طرف سے ہوتی رہے، میں جسٹ انسٹرکشن بھیج دیا کروں وہاں پہ، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے کیا بولتے ہیں اس کو، جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو میرے کسٹمر ہیں وہ میرے کوڈ کے اوپر مجھے پیسے بھیجتے رہیں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ای بز لائٹ میں آپ نے پروپوزل بنوانا ہے اپنا، اس پروپوزل میں آپ نے دینا ہے کہ میرے سپوز اسکول کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میرا یہ اسکول ہے، اس میں اتنے ہمارے بچے ہیں، سپوز 100 بچہ ہے، تو 100 بچے کا پروپوزل آپ نے دے دینا ہے، ساتھ میں آپ نے کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے جو اپنا سٹاف ہے، ٹیچر ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی دے دینی ہے کہ اتنے میرے ٹیچر ہیں، ان ساروں کی ڈیٹیل آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، تو آپ کو پروپوزل بن کے آ جائے گا، اس میں آپ کو کسٹمائز سلپیں بھی مل جائیں گی کہ یہ آپ کو اسٹوڈنٹ کسٹمائز سلپیں دیں گے، جی آپ کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ٹیچر ہیں ان کے ساروں کا اکاؤنٹ کھلوا دیں گے ہمارے پاس، تو بینک آپ کے سنگل انسٹرکشن کے اوپر یہ کام کرتا لے گا، لیکن اس کے اوپر بھی چارجز الٹیمیٹلی آپ کو بیئر کرنے ہیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ اچھا چل رہا ہے تو پھر کیا کرے گا، برانچ آپ کے اینڈ پہ بیئر کر رہی ہوگی اور آپ کو بیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپوز 8,000 روپے پر منتھ تقریباً اس کے چارجز ہوتے ہیں جو برانچ بیئر کرتی ہے، اور آپ کو اس کے فری آف کاسٹ چارجز مل رہے ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کاروبار ہم بینک کے ساتھ کتنا اچھا جا رہا ہے، اگر اچھا کاروبار جا رہا ہے تو وہ بینک آپ کے چارجز جو ہیں ویو کر دے گا، اور آپ جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ ٹرانزیکشن آپ کی فری میں ہوتی رہے گی، اور اسٹوڈنٹ کی فیسز بھی ہوں گی، اسٹوڈنٹ کے جو ووچر آپ آن لائن وہ آپ کو کریٹ کریں گے تو اس آن لائن ووچر کے اگینسٹ آ کے بینک میں وہ جمع ہو جائے گا، جیسے ایف بی آر کا ایک پی ایس آئی ڈی بنتا ہے، اسی طرح کا آپ کو ایک چلان نمبر جنریٹ ہو جائے گا، وہ چلان نمبر آپ آ کے برانچ میں جمع کروائیں گے، اس چلان نمبر کے اگینسٹ اس بچے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جائیں گے، اور آپ کو سپریٹ آپ ایک اسپیسیفک کوڈ سے بھی کہ اس بچے نے کتنے آج تک جمع کروائے تو اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ یہاں سے مجھ سے نکلوا سکیں گے کہ یہ اس نے اتنا ریکارڈ ہے، یہ ٹیچر کو اتنے پیسے گئے ہیں، تو وہ سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے بینک آپ کا مینٹین کر رہا ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کو اس میں فردر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بینک آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی ای بیز لائٹ کی۔ اگر اس کے بارے میں مزید کوئی کویسچن ہو، کوئی کیوری ہو تو میرے سے ضرور پوچھیے گا، اور جزاک اللہ خیر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔